بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سبحانه وتعالى ولا يشرك في حكمه أحدا الآية. معزز سامعین، آپ نے شاید مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کے جمہوریت کے متعلق وہ کلپ سنی ہوگی جو اول تا آخر تضادات کا مجموعہ ہے ساتھیوں کے مطالبے پر، اور میں نے خود بھی یہ ضرورت محسوس کی کہ اس کلپ سے بعض لوگوں کو جو مغالطہ لگ رہا ہے اس سے عوام کو، مسلمانوں کو بچانے کی نیت سے کچھ ضروری گزارشات کروں۔ سب سے پہلے مفتی صاحب کے جو مختصر سا کلپ ہم نے سنا تو اول تا آخر تضادات کا مجموعہ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جمہوریت، سب سے پہلے تو فرماتے ہیں کہ جمہوریت ہماری ضرورت ہے، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جمہوریت کو نہ 100% کفر کہتے ہیں نہ اسلام۔ جب جمہوریت نہ 100% کفر ہے نہ 100% اسلام ہے تو کیا ہم اس کو کیا نام دیں؟ یہ منزلہ بین المنزلتین والی بات ہوگی۔ اگر اس میں بعض باتیں کفر کی ہے، بعض اسلام کی ہے، تو بعض کفری باتوں سے کیا وہ اسلام کی باتوں پر ضد نہیں آئے گا؟ یہ سوال مفتی صاحب سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جمہوریت ہماری ضرورت ہے۔ یہ ضرورت کی جو رٹ آج کر لگائی جا رہی ہیں، میں مفتی صاحب سے سوال کرتا ہوں، عاجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس کی وضاحت فرمائے کہ ضرورت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ ضرورت سے فقہا والی ضرورت مراد ہے، اس سے اضطراری حالت مراد ہے، یا اس سے اکراہ کی جو خاص اصطلاح ہے فقہاء کرام کی وہ مراد ہے؟ آپ اس کی تشریح خود فرمائیں۔ اگر آپ کی مراد اضطرار والی حالت ہے تو اضطرار والی حالت تو ہمیشہ نہیں رہتی، وہ تو وقتی طور ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کی مراد اکراہ ہے تو اکراہ ملجی ہے یا غیر ملجی ہے، وہ بھی جمہوریت پر فٹ نہیں آتی۔ آپ سے اس کی وضاحت طلب کی جاتی ہے کہ آپ وضاحت فرمائیں۔ تیسرے نمبر پر بطور دلیل مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی جمہوریت کے تحت مفتی مامون صاحب رحمہ اللہ نے الیکشن لڑا اور 73 میں قادیانیوں کی تابوت پہ کیل ٹونس دیا، یہ کیا وہ کیا۔ جنہوں نے بھی، جس نے بھی، ہمارے کابر نے یا کسی مسلمان نے بھی قادیانوں کے خلاف کی ادنا سی کوشش کی ہو، چاہے اسی زمانے میں کی ہو، چاہے ابھی کر رہے ہیں یا اس کے بعد کریں گے، تو اللہ تعالیٰ سب کو عظیم در سے عظیم الشان جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے، لیکن وہ فیصلہ بھی قادیانوں کے حق ہی میں رہا، اور ان فیصلے کی وجہ سے قادیانوں کو خوب مراعات حاصل ہوئی۔ انشاءاللہ میں نے 7 ستمبر 1974 والی جو فیصلہ ہے، میں نے تفصیلاً اس پر بات کی ہے، کلپ موجود ہے میڈیا پر الحمدللہ کہ وہ بھی غیر شرعی فیصلہ ہے۔ اس پر ابھی میں بات کرنا نہیں چاہتا، انشاءاللہ آئندہ کبھی پھر بات کریں گے۔ پھر مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا مفتی مامون صاحب رحمہ اللہ کو آپ کافر قرار دیں گے؟ کیا وہ اس جمہوری نظام کے تحت الیکشن لڑوا کے وہ کافر ہو گئے؟ تو یہ مغالطہ مفتی صاحب صرف آپ کو نہیں لگا، بلکہ بہت سارے علماء، شیوخ، اجلاء کو یہ مغالطہ لگا ہے۔ اور یہ مغالطے میں اس بات سے پڑے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ جمہوریت کفر ہے تو ایک بس فوراً جواب دے کیا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کافر ہوئے، فلان کافر ہوئے، فلان کافر۔ یہ آپ کی عدمی توجہی کی وجہ سے شاید آپ کو اس مباحث کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کفر اور تکفیر میں فرق ہے۔ ہم نظام کی تکفیر کرتے ہیں، کفر اس کو کہتے ہیں، لیکن تکفیر ہر فرد اس میں جو داخل اور شامل ہے ان کی تکفیر نہیں کرتے، اور نہیں یہ اصول اہل سنت والجماعہ کی اصول ہے۔ اس لیے آپ کو اثر نو اس مباحث پر نظر ثانی کرنا پڑے گا۔ آپ خوب
یہ مسئلہ کفر اور تکفیر مطلق تکفیر معین کی مباحث کو دوبارہ میں آپ کو درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اسے پڑھ لیں۔ 5واں نمبر پر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جمہوریت کو جو لوگ جمہوریت کو نہیں مانتے تو ان کو چاہیے کہ اپنا شناختی کارڈ واپس کر دے، اکاؤنٹ ختم کر دے وغیرہ وغیرہ، بچوں نابالغ والی جو باتیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ہمارے اکابر نے علماء دیوبند نے خصوصاً حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمہ اللہ نے وغیرہ اکابرین نے محققین نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، تو دارالحرب اسی بنا پر قرار دیا تھا کہ وہ دارالکفر ہے، اس کی نظام کفریہ ہے۔ تو وہ اکابرین، یہ سوال آپ ان اکابرین سے کیوں نہیں کرتے کہ آپ ہندوستان کو دارالحرب بھی قرار دیتے ہیں اور آپ کا رہنا سہنا وہ پھر بھی دارالحرب ہی میں ہے؟ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا، جس دلیل سے وہ اکابرین رہتے تھے ماں اس کے کہ وہ ہندوستان کو دارالکفر قرار دیتے تھے، تو وہی دلیل سے ہم ادھر رہ رہے ہیں، وہی دلیل سے ہمیں انتظامی امور میں یہاں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا نمبر، یہ آپ حضرات نے جو آئین کو مشرب اسلام فرمایا ہے، یہ 1973 میں جیسے کہ آپ نے فرمایا، یہ آپ نے مسلمان اور مشرب اسلام کیا ہے۔ تو اکابرین، یہ پاکستان والے اکابرین 1947 سے 72 تک یہ تو بالاتفاق کفری آئین تھا، تو جس دلیل سے وہ یہاں زندگی گزار رہے تھے وہی دلیل سے ہم بھی یہی زندگی گزار رہے ہیں۔ فما ہوا جوابکم فہو جوابنا۔ اسی طرح مفتی صاحب آخر میں پھر فرماتے ہیں، پہلے فرمایا کہ جمہوریت کو نہ 100% کفر کہتے ہیں نہ اسلام، پھر آخر میں اس پہلی والی بات کو رد فرماتے ہوئے اس کو منسوخ فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی کفر مفر نہیں، جمہوریت کوئی کفر مفر نہیں۔ پہلے فرماتے ہیں کہ 100% نہ کفر کہتے ہیں نہ اسلام کہتے ہیں، اور اب کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ کوئی کفر مفر نہیں۔ مفتی صاحب آپ کی کون سی بات منسوخ اور کون سی بات کو ناسخ ہم قرار دیں، آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں۔ باقی جو جمہوریت کو مشرب اسلام کی کوشش جو کیے جا رہے ہیں، تو میں آپ کو سب حضرات کو آپ کی گھر کی حوالہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں جمہوریت عقل و نقل کے آئینے میں شیخ التفسیر والحدیث حضرت اقدس مولانا نور محمد صاحب، یہ جمعیت کا ایمنی بھی رہ چکا ہے، اس کا اسکرین شاٹ آخر میں لگا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ فرماتے ہیں اسی حضرات کے بارے میں، فرماتے ہیں آج بعض عناصر اسلامی جمہوریت کا نعرہ بلند کر رہے ہیں، نہ جانے یہ پیوندکاری اسلام کی ہر دلعزیزی اور کمال ثابت کرنے کے لیے کی جا رہی ہے یا جمہوریت کو مسلمان بنانے کے لیے یہ لوگ ایک بے جا کوشش کے طور پر ایسا کر رہے ہیں۔ خرد کا نام جنون رکھ دیا، جنون کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ یہ آپ ہی کی گھر کی حوالہ ہے کہ یہ ایک بے جا کوشش ہے کہ جمہوریت کو مشرب اسلام کیا جا رہا ہے۔ آپ کو اس کتاب کی مطالعے کی درخواست کی جا رہی ہے۔ اسی طرح میرے ہاتھ میں ہے مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کی جو تقاریر آپ نے فرمائی، آپ کی تقاریر کا مجموعہ آذان سحر کے نام سے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، آذان سحر کے نام سے۔ اس کے صفحہ نمبر 106، 107 اور 108 وغیرہ پر تقریر نقل کیا گیا ہے، 1972 میں آپ نے فرمایا ہے۔ تو وہیں اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہم اس آئین میں یہ شک داخل کرا دیں گے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو ہوگی، تو اسی وجہ سے، اس شک کی وجہ سے یہ کفری آئین مسلم مشرب اسلام ہو جائے گا۔ تو مفتی صاحب نے بیان فرمائے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 107 آذان سحر۔ فرماتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکے گا، یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک دھوکہ ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ایک دھوکہ ہے، بالکل ہم مفتی صاحب کے قول سے 100% اتفاق کرتے ہیں، اس لیے کہ بنیادی حقوق کی دفعات
اس کی نفی کرتی ہے۔ مثلاً ان دفعات مذہبی آزادی کے عنوان میں وضاحت سے کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ جو مذہب اور عقیدہ چاہے قبول کر سکتا ہے۔ اس میں گویا مسلمان کو عیسائی، یہودی، ہندو اور مرزائی بننے کا حق دیا گیا ہے، مرتد ہونے کی اجازت دی گئی ہے، مگر اسلامی قانون سازی کہتی ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ اسلامی قانون کے تحت اگر اس ہاؤس میں ہم قانون سازی کا کام شروع کرے تو ایسے شخص کو قتل مرتد کی سزا تجویز کریں گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ آیات پیش فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس طرح حدیث میں ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ پھر فرماتے ہیں، آگے فرماتے ہیں قرآن و سنت کی اس تصریح کے باوجود ہم اب یہ سزا تجویز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ نے آزادی مذہب کے نام سے اسے آئین میں حق دے دیا ہے، مگر مسلمان کے لیے سب سے عظیم جرم ارتداد ہے۔ زنا، شراب خوری، سود خوری، ڈاکہ زنی کا جرم اس سے کم ہے۔ جب بڑے سے بڑے جرم پر سزا نہیں ہو سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین کسی طرح اسلامی نہیں کہلا سکتا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اسی آئین، مروجہ آئین اور قانون اور نظام جمہوریت کے تحت منظور ہونے والے مجموعہ تعزیرات پاکستان یہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کی صفحہ نمبر 514 ہے۔ آپ سب کو خوب معلوم ہے کہ جو شخص اسلام میں مسلمان ہو کر زنا کرے، اگر یہ دونوں شخص یعنی زناکار عورت اور مرد محسن ہو، شادی شدہ ہو، تو ان کو قرآنی اور اسلامی سزا یہ ہے، حد یہ ہے کہ ان کو سنسار کیا جائے گا، اور اس حدود میں شفارس بھی حرام اور ناجائز ہے، چاہے اس میں تغیر و تبدیل، یہ تو انتہائی جرم ہے۔ تو اور اگر یہ زناکار شادی شدہ نہ ہو تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن تعزیرات پاکستان کیا کہتا ہے، جو شخص ازدواج کے بغیر جنسی تعلق کا مرتکب ہوا اسے ایسی سزائیں دی جائے گی جن کی میعاد 5 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا جس کی مقدار 10,000 روپیہ تک ہو سکتی ہے۔ یہ ہے آپ کی اسلامی نظام، آپ کی اسلامی آئین کے تحت منظور شدہ تعزیرات پاکستان۔ اسی طرح جو شخص کسی پاکدامن مسلمان یا عورت پر یا مرد یا عورت پر زناکاری کی تہمت لگائے تو شریعت نے اگر اس تہمت کو 4 گواہوں کے ساتھ ثابت نہ کرے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ لیکن اسی تعزیرات اور اسی آئین کے تحت منظور شدہ تعزیرات نے اس حدود کو تغییر کر کے یہ سزا منظور کیا ہے۔ جو شخص کسی شخص کے خلاف ازدواج کے بغیر جنسی تعلق کے جھوٹے الزام کی شہادت لائے یا اس کی راہ ہموار کرے یا دے اسے ایسی سزائیں دی جائے گی جس کی میعاد 5 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا جس کا مقدار 10,000 روپیہ سے زیادہ نہ ہوگا۔ یہ مشتہ نمونہ از خروارے۔ میں نے آپ کو چند 2-3 حوالہ جات پیش کی۔ اسی طرح اسی نظام نے یعنی بندوں کو اور گندے بندوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کو شریعت کا رد کا اختیار آپ کو اس آئین اور اس نظام نے دیا ہے۔ شریعت بل اسی نظام نے بندوں کو اختیار دیا، بندوں نے رد کیا۔ رد الحکم، مفتی صاحب رد الشریعہ کا کیا حکم ہے؟ تعطیل الاحکام الشرعیہ کا کیا حکم ہے؟ آپ خود فیصلہ فرما کے امت کو رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر کامزن فرمائے۔ لہٰذا بطور خلاصہ یہ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ العزیز سینکڑوں حوالہ جات ہم اکابرین اور دیوبند کے پیش کریں گے کہ جمہوریت، مروجہ جمہوریت چاہے جس ملک کا بھی ہو، اس کا اسلام سے ذرا برت تعلق نہیں، اور یہ سراسر کفری اور غیر شرعی غیر اسلامی نظام ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔